اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج کا جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر اور محافل میں اور دیگر اجتماعات پر صرف حضور غوث العظم کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان کی تعلیمات کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہم طرح طرح کی کرامات لے آتے ہیں ان کی، جن میں سے بعض حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں اور بعض ہم من گھڑت خود سے بنا کر لوگوں میں بیان کرتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ جتنی بڑی کرامت ہوگی اتنا ہی اس ولی کا، اللہ کے بندے کا اتنا بڑا درجہ ہوگا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہمارا سارا دھیان ان کی کرامات کی طرف ہے، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کے جو اقوال ہیں ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ ان سے جو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ ہم سیکھتے نہیں، بس دھڑا دھڑ ہم ان کی کرامات کو بیان کرتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ان کی تعلیمات میں سب سے پہلا جو سبق تھا ہمارا، اس کی طرف بھی دھیان نہیں۔ سب سے پہلا سبق ان کی والدہ نے جب ان سے کہا کہ بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو وہ واقعہ سب نے اپنی کلاسوں میں کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جب وہ گئے اور راستے میں لٹیرے آئے، قافلے والے کو لوٹنے لگے، اور ان کے دینار جو ان کی قمیض کے اندر سلائی کیے ہوئے تھے ان کی والدہ نے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ 40 دینار ہیں۔ تو پہلا جو ان کی تعلیم کا، جو تعلیمات کا پہلا حصہ تھا وہ سچ بولنا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں جب بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑی بڑی کرامتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی تعلیم جو انہوں نے دی وہ یہ تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا۔ دوسرا ان کا قول جو انہوں نے فرمایا کہ کتبت العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں کتب کے مقام پر پہنچ گیا۔ تو ان کو اس مقام پر کس نے پہنچایا؟ وہ علم تھا۔ ہمارا علم کی طرف بھی کوئی دھیان نہیں، صرف ہم ان کی کرامات کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو نہیں دیکھتے۔ تو اسی طرح ہم یوں رکھتے ہیں جیسے حضور داتا صاحب ان کی کرامات کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کشف المحجوب میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ الغرض کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہے، ہم اس کی تعلیمات کی طرف نہیں جاتے، ہم اس کی کرامات کو بیان کرتے ہیں، اور ان کرامات کے اندر من گھڑت پھر اپنی بنائی ہوئی کرامات بھی اندر شامل کر لیتے ہیں۔ تو جس کا تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید وہ اللہ کے ولی صرف کرامات کیا کرتے تھے، ان کا کوئی عمل دین میں نہیں تھا، ان کا کوئی عمل دخل دین میں نہیں تھا۔ تو یہ سراسر غلط تاثر دینے کے لیے لوگوں کے اندر یہ من گھڑت اور یہ روایات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کی طرف، ان کے اقوال کی طرف، ان کے اعمال کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ انہوں نے کبھی اپنے دور میں اپنی زندگی میں تہجد قضا نہیں کی تھی، کبھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا، لیکن ہمارے ہاں فقط ان کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی تعلیمات کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔